کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب کے خلاف 2022 سے توشہ خانہ کیسز کی ایک سیریز شروع کی گئی ہے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں کہ توشہ خانہ کے یہ جو کیس ابھی چلایا جا رہا ہے، جو آپ نام سنتے ہیں توشہ خانہ کیس، اب یہ بنیادی طور پہ آئین کی بھی اور جو ضابطہ فوجداری ہے اس کی بھی اور نیب کا جو اپنا قانون ہے اس کی ایک بنیادی طور پہ خلاف ورزی ہے. اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو چوتھی بار ٹرائل کیا جا رہا ہے، سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. بنیادی طور پہ سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کے اندر 2022 اکتوبر کے اندر عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے ان کی اسمبلی رکنیت سے نااہل کروایا. یہ ایک سزا اس وقت سنائی. پھر جج ہمایوں دلاور صاحب نے 5 اگست 2023 کو اسی الزامات کے اوپر سزا سنائی، یہ دوسری سزا سنائی. پھر 31 جنوری 2024 کو اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ کیس کے انہی الزامات کے اندر عمران خان صاحب کو سزا سنائے گی. یہ تیسری بار سزا سنائے گی اور اب یہ انہی الزامات کے اوپر، انہی فیکٹس کے اوپر، انہی ڈاکومنٹس کے اوپر یہ چوتھا کیس ہے یا چوتھی سزا کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے. اس کیس میں اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل چلایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سی ایم ایک دائر کی ہے، جس میں ہم نے 2 تصدیق ہیں. بنیادی طور پہ ایک ہے کہ اس میں جو ہم نے ایک اپیل دائر کی تھی نومبر 2024 کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر جو بریت کی درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی تھی. اس کے خلاف ہم نے 21 جنوری 2025 کو یہاں اپیل دائر کی، جس کی آخری بار سماعت 25 اپریل 2025 کو ہوئی. اس کے بعد ابھی تک اس کیس کی سماعت دوبارہ سے مقرر نہیں کی جا رہی، جبکہ نیچے ٹرائل کے اندر ٹرائل کورٹ بڑی تیزی سے اس کا ٹرائل چلائی جا رہی ہے اور اس کی شہادتیں قلم بند کر کے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے اور بہت جلد اس کے اندر فیصلہ بھی آ سکتا ہے. ایک ہماری درخواست ہے کہ اس توشہ خانہ کی جو ہماری اپیل ہے اس کی جلد سماعت مقرر کی جائے، اور دوسری کہ جس وقت تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ٹرائل کو روکے جانے کا بھی حکم دیا جائے. اب توشہ خانہ کیس بنیادی طور پہ اس کیس کا ٹرائل چلایا ہی نہیں جا سکتا، اس کیس کو سنا ہی نہیں جا سکتا. آئین پاکستان کا آرٹیکل جو 13 ہے، ضابطہ فوجداری کی دفعہ 403 ہے، نیب کا اس وقت کا جو قانون تھا دفعہ 18 تھی، اس کے مطابق جب کسی بھی شخص کو ایک سیم فیکٹس کے اوپر، اکرنس کے اوپر، الزامات کے اوپر جب اس کا ٹرائل کر لیا جائے، سزا سنا دی جائے یا بری کر دیا جو بھی ہو جائے، تو اس کے بعد انہی فیکٹس کے اوپر دوبارہ سے اس کے خلاف کیس نہیں چلایا جا سکتا. یہ بنیادی طور پہ ایک آئینی حکم بھی ہے، قانونی حکم بھی ہے اور اسپیشل لا جو نیب کا تھا اس کا بھی حکم ہے. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف تمام جب بھی ان کے خلاف کیس چلانا ہو، نہ آئین دیکھا جاتا ہے، نہ قانون دیکھا جاتا ہے، نہ ضابطہ دیکھا جاتا ہے، نہ ہی بنیادی انصاف کے اصول دیکھے جاتے ہیں. تو آج ہم نے یہ وہاں درخواست دائر کی ہے اور اس میں ہماری گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. جی یہ بتائیے گا خالد یوسف چوہدری صاحب کہ ایک جانب فیملی کہہ رہی ہے کہ جو توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے اس کا جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے، دوسری جانب آپ نے اس کے لیے درخواست دے دی ہے، تو کیا یہ وہ ایک سیاسی بیان ہے اور وکلا جو ہے وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس میں فیملی کی طرف سے میرے خیال سے ایسا شاید بیان نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کل کہا گیا ہے وہ جو ہماری ہائی کورٹ کے اندر اپیل ہے توشہ خانہ کی، اس کا کہا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر ہماری اپیل ہے جس میں ہم نے توشہ خانہ کیس کی بنیاد کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ توشہ خانہ کیس سرے سے نہ سنا جا سکتا ہے نہ چلایا جا سکتا ہے. تو یہ ہماری اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے، وہ پہلے سنی جائے، ٹرائل بعد میں چلایا جائے. تو ہمارا بنیادی مطالبہ بھی اس وقت یہی ہے کہ جو ہماری اپیل ہے توشہ خانہ کی، اس کو فوراً سنا جائے، اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے کیس کا. یہ چونکہ ہم نے کیس کی بنیاد کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ کیس چلایا ہی نہیں جا سکتا، کیس قائم کیا ہی نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب کو اس میں 3 بار سزا دی جا چکی ہے، جبکہ بشرا بی بی صاحبہ کو اس میں 1 بار بھی وہ سزا دی جا چکی ہے اور وہ سزا کاٹ بھی چکے ہیں. عمران خان صاحب نے اس توشہ خانہ ایک فیکٹس کے اوپر، سیم اکرنس کے اوپر 3 بار سزا وہ کاٹ چکے ہیں. بہت شکریہ.